لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر جمعے کے دن دولت کا سیلاب آ جائے گا۔ استغفر اللہ پڑھنے کی طاقت خود دیکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور حسب استطاعت طہارت کرے، تیل لگائیں اور خوشبو لگائے، پھر اپنے گھر سے نماز جمعہ کے لیے نکلے اور صفوں کے درمیان پرسکون بیٹھے، دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر نماز پڑھے جو اس کے لیے لکھ دی گئی ہے، پھر جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، اس کے بعد اس جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک ساتھ یعنی گھڑی ہے، جو بندہ مسلمان اسے پائے، وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قلیل وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا اور ایک رمضان کے روزوں کے بعد دوسرے رمضان کے روزے رکھنا ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، جب تک گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ وظیفہ آپ کو سالہ سال امیر ترین بنا دے گا، اور امیر ترین ہی نہیں بلکہ امیر و کبیر بنا دے گا۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت بہت جلد آپ پر ظاہر کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ اس عمل کو نوٹ کر لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو، 100 مرتبہ یا رحیمو اور 100 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ یعنی آپ نے یہ تسبیحات جو ہے اللہ کے ناموں کی پڑھنی ہے، اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنے مقصد، اپنی حاجت، اپنی خواہش کے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ امیر ہونے کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا اس عمل کو خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، جس حال میں بھی تو مجھے رکھے، مجھے صبر و شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور میں اس عمل کو رزق یا دولت کے لیے کر رہا ہوں یا فلاں مقصد کامیابی کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا اللہ مجھے رزق دولت نواز، فلاں مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، یا میرے گھر سے غربت کو ختم کر دے، تنگ دستی اور پریشانی کو ختم کر دے۔ اس طرح جس مقصد کے لیے عمل کرنا ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ جو تسبیحات آپ کو اوپر بتا دی ہے یہ پڑھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیں، جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے 5 گانہ نماز کی باجماعت پابندی ضرور کرنی ہے۔ اگر عورتیں ہیں تو گھر میں پڑھیں، کیونکہ نماز ہم سب مسلمانوں پر ویسے ہی فرض ہے۔ اگر ہم وظیفے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں گے تو ہمارے فرائض بھی ادا ہوں گے، ثواب بھی ہمارا ڈبل ہوگا، اور وظیفے کی طاقت بھی دگنی ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کو اس عمل کو جب بھی کریں گے تو آپ نے 5 گانہ نماز کی پابندی بھی ضرور کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ ضرور کرنی ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یقین کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام فوائد اس کے آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ اس جمعے کر لیں، اور اگر ضرورت پڑے تو آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کریں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی، آپ کے دن کیسے بدلتے ہیں۔ آپ اللہ کے ناموں کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس یقینی کامل شرط ہے، یقین کے ساتھ کریں اور اس کے فوائد اور فیوز اور برکات حاصل کریں۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے اجازت ہے، اور اگر کسی کو بتانا ہے تو ان کو کہیں وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ ان کی جگہ کمنٹ میں یا رب لکھ دینا، ان کو بھی اجازت مل جائے گی۔ دعا
دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ عمل یہ وظیفہ شیئر کریں. اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کسی ایک انسان کا بھی بھلا یعنی فائدہ ہو جائے تو آپ کے لیے دعا لازمی کریں گے. اے میرے مولا کریم مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے مینوان پیش کر سکوں. امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو ہماری وظیفہ آپ کو پسند آئے ہوگا. اگر پسند آئے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے شیئر کرے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے. جزاک اللہ.